آئے ہم خداوند کے دربار میں خداوند کے دربار میں سے ہم پڑھیں گے مقدس متی رسول کی انجیل پچیسواں باب کیونکہ یہ ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے ایک اور ملک کو جاتے وقت غلاموں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا، ایک کو 5 کنکار دیے، دوسرے کو 2 کنکار، ایک کو، تیسرے کو 1، اور ہر ایک کو اس کی لیاقت کے موافق دیا، اور سفر پر روانہ ہوا۔ جسے 5 کنکار ملے تھے وہ فوراً گیا اور ان سے لین دین کر کے 5 اور کما لیے۔ اسی طرح جسے 2 ملے تھے اس نے بھی 2 اور کمائے۔ لیکن جسے 1 ملا تھا اس نے جا کر زمین کھودی اور اپنے مالک کا کنکار چھپا دیا۔ بڑی مدت کے بعد ان غلاموں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا۔ جسے 5 کنکار ملے تھے وہ 5 کنکار اور لے کر حاضر ہوا اور کہا، اے خداوند، تو نے 5 کنکار مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 5 اور کما لیے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے نیک اور دیانتدار غلام، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار نکلا، میں تجھے کثرت کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو۔ اور جسے 2 کنکار ملے تھے اس نے بھی حاضر ہو کر کہا، اے خداوند، تو نے 2 کنکار مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 2 اور کما لیے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے نیک اور دیانتدار خادم، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار نکلا، میں تجھے کثرت کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو۔ تب وہ بھی جسے 1 کنکار ملا تھا حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے آقا، میں تجھے جانتا ہوں کہ تو سخت آدمی ہے، جو جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے۔ بس میں نے ڈرتے ہوئے جا کر تیرا کنکار زمین میں چھپایا، دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے۔ اس کے مالک نے جواب میں اس سے کہا، اے شریر اور سخت غلام، تو جانتا تھا کہ میں نے جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا اور جہاں بکھیرا نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں۔ بس چاہیے تھا کہ تو میرا روپیہ ساہوکار کو دیتا تو میں آ کر جو میرا ہے سود سمیت لے لیتا۔ بس اس سے یہ کنکار لے لو، جس کے پاس 10 کنکار ہیں اسے لے لو، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس افراد ہوگی، مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ اور اس نکمے غلام کو باہر کے اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانتوں کا بجنا ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ تشریف رکھیں۔ عزیز بہنوں بھائیوں، میرے بچوں، آج کل ہم روزوں کے ایام میں سے گزر رہے۔ ابھی ہم نے روزوں کے ایام میں دوسرا اتوار،
تیسرا دفعہ شروع کیا ہے. تو یہ روزوں کے ایام جو کلیسیا ہمارے لیے فراہم کرتی ہے، انتظام کیا ہے کہ ہم روزے رکھیں، تو کیوں ہم روزے رکھتے ہیں؟ کیا ہمیں کرنا ہے؟ کون بتائے گا ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی چاہیے اور گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے. ہاں جی، معاف کرنا چاہیے. زبردست بات کی ہے جو ہم کرتے نہیں ہیں، ہمیں کرنا ہے، معافی دینی ہے. آج کے اس انجیل مقدس کے حوالے میں جب ہم نے پڑھا ہے، ایک امیر شخص ہے اور وہ اپنے غلاموں کو بلا کر ان کو اپنا مال کنتار، اس میں کنتار لکھا ہے، اگر ہم انگلش کی بائبل میں پڑھیں تو اس میں ٹیلنٹ لکھا ہوا ہے، اور ہیبرو جو عبرانی زبان میں اس کا جو لفظ ہے اس کا ہی مطلب ٹیلنٹوس، اور اس سب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سونا یا چاندی اس کی کوئی مخصوص مقدار کے مطابق کوئی رقم یا کوئن، کوئی جو سکے ہوتے ہیں اشرفیہ، اس قسم کے کوئی جو رقم ہے وہ دی گئی ہے. لیکن آپ کو پتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمیشہ تمثیلوں میں بات کرتا ہے. تو میرے عزیزو، یہاں پر بھی یہ جو کنتار دیے گئے اشرفیہ یا پیسوں کی بات ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ خداوند نے ہمیں کچھ خوبیاں عطا کی ہیں. کچھ جیسے ہم کہتے ہیں بڑا ٹیلنٹ ہے بھائی، اس میں بہت ٹیلنٹ ہے، تو وہ ٹیلنٹ جو ہے وہ خوبیاں جو ہمیں عطا کی گئی ہیں، جو نعمتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں، یہ بات ہے ان نعمتوں کی، اس فضل کی جو ہمیں عطا کیا گیا ہے. جب ہم وقت گنہگار ہی تھے، جب ہم وقت گنہگار ہی تھے، اس وقت خدا نے ہم پر فضل کیا. جب ہم گنہگار تھے، ہم بخشے نہیں جا سکتے تھے، ہماری رہائی ناممکن تھی، ہماری نجات ناممکن تھی، کیونکہ خدا کے سامنے گنہگار نہیں جا سکتے تھے. لیکن خدا انسانوں سے پیار کرتا ہے، وہ پیار کا منبع خداوند ہے. اس نے باغ عدن میں ہی وعدہ کیا تھا نجات دہندہ کا، اور جب ہم وقت گنہگار تھے، ہماری کسی خوبی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی محبت کی وجہ سے اس نے اپنا فضل جاری کیا اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بھیجا تاکہ ہم اس پر ایمان لا کر، نہ کسی خوبی کی وجہ سے، نہ اپنے کسی نیک عمل کی وجہ سے، نہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے، بلکہ اس کی وجہ سے صرف اور صرف اس پر ایمان لانے کی بدولت، اس پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہم راست پال کر آئے، مفت میں راست پال کر آئے. اور جب ہمیں فضل حاصل ہوا تو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری نعمتیں بھی عطا کی گئی. جب ہمیں گناہوں کی معافی ملی تو ہمیں نئی زندگی ملی. کیا ملا؟ نئی زندگی. لکھا ہے کہ پرانی چیزیں جاتی نہیں، پرانی چیزیں
چیزیں جاتی نہیں. جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. ہم سب نئے بن گئے جب ہم نے بپتسمہ لیا. جب بپتسمہ کے پانیوں سے ہم پاک صاف کیے گئے تو ہم مفت میں راستبار ٹھہرائے گئے. اور لکھا ہے کہ جو کوئی ایمان لائے بپتسمہ لے وہ روح القدس انعام میں دیا جائے گا. اس کو روح القدس انعام میں دیا جائے گا. اور جب ہمیں روح القدس ملتا ہے تو روح القدس ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازتا ہے. لکھا ہے کہ اس نے اپنے غلاموں کو ان کی لیاقت کے موافق ہر ایک کی، کسی کو 5 قرضدار دیے، کسی کو 2 قرضدار اور ایک کو 1 قرضدار دیا. اور انہوں نے وہ قرضدار، وہ جو خوبیاں، وہ جو نعمتیں انہیں ملی تھی، وہ فضل جو انہیں ملا تھا، انہوں نے اس فضل کو، ان نعمتوں کو کیا دیا؟ جس کو 5 ملے تھے، جس کو 5 خوبیاں ملی تھی، اس نے کیا کیا؟ اس نے 5 اور اس میں محنت کی. اس نے اس کو ڈبل دیا. وہ خوبیاں، وہ نعمتیں جو اس کو حاصل ہوئی تھی، اس نے ان کو ڈبل کر لیا. اس نے 10 کر لی. اور پھر خداوند نے کہا کہ تو اچھا دیانتدار خادم ہے، شاباش. اس کو شاباشی ملی. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ خداوند نے کہا کہ تم اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو. اسی طرح جس نے 2 قرضدار ملے تھے، اس نے بھی اس کو ڈبل کیا، اس نے 4 کر لیے. اور یوں اس کو بھی خداوند نے کہا کہ شاباش، تو نے محنت کیا، تو ثابت قدم رہا، تو دیانتدار رہا، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، اور تو بھی اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو. میں تجھے بہت ساری چیزوں پر مختار کروں گا. لیکن جس کو ایک قرضدار ملا، اس نے کیا کیا؟ وہ نکما اور سست خادم تھا. اس نے وہ قرضدار جا کر چھپا دیا. اس نے کوئی محنت نہیں کی، اس نے کوئی پھل پیدا نہیں کیا، اور اس نے جا کر وہ قرضدار چھپا دیا. بڑی مدت کے بعد جب مالک واپس لوٹتا ہے تو حساب کرتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ میں جانتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے، میں جانتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے، اور جہاں نہیں گیا وہاں کاٹ لیتا ہے، اور جہاں نہیں بھی گرا وہاں سے جمع کرتا ہے. تو اس کے مالک نے کیا کہا؟ اے سست اور نکمے آدمی، بہتر تھا کہ تو یہ قرضدار لے کر سود پر دے دیتا، ساہوکار کو دیتا، تاکہ میں سود سمیت اس سے واپس لیتا. اور پھر کیا ہوا؟ مالک نے کیا کہا؟ اس سے یہ قرضدار لے لو، اور جس کے پاس 10 ہیں اس کو دے دو. جس کے پاس 10 ہیں اس کو دے دو. اور کیا کہا؟ جس کے پاس ہے اس کو اور دیا جائے گا، اس کو دیا جائے گا. اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے. کیونکہ وہ جو اس کے پاس ہے وہ تو مالک نہیں دیا ہوا، مالک کا ہے. میرے عزیزوں، اور پھر اس نکمے کے لیے جس نے کوئی پھل پیدا نہیں کیا، اس نکمے کے لیے اس کے مالک نے کیا کہا؟ اس کو باہر اندھیرے میں پھینک دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. میرے عزیز بہنوں بھائیوں، یہ مالک کوئی اور نہیں ہے، یہ ہمارا زندہ جلالی خداوند ہے. اور اس کے جو غلام ہیں وہ ہم سب ہیں، کیونکہ اس نے ہمیں اپنے خون سے خریدا ہے. اس نے قیمت دے کر ہمیں اپنے خون سے خریدا ہے. ہم اس کے غلام ہیں، اور غلام کی کوئی اپنی مرضی
کیا جیسا مالک چاہتا تھا، تو انہوں نے محنت کی، پھل پیدا کیا۔ وہ جو خوبیاں، وہ جو لیاقت، وہ جو فضل ان کو دیا گیا تھا، وہ جو خوبی ان کو دی گئی تھی، انہوں نے اس کو ڈبل کر دیا، پھل پیدا کیا اپنی زندگی میں، اور اس کی بدولت انہیں شاباشی ملی، اور کہا کہ تم اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو۔ جب ہم اپنی زندگی میں پھل پیدا کریں گے، جب ہماری زندگی میں پھل ہوگا، تو ہم اس کی خوشی میں شامل ہوں گے۔ وہ ہمیں کہے گا آؤ میرے کام کے مبارک لوگوں، اس بادشاہی کو لے لو جو تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کا کلام ہمیں بلاتا ہے، ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں پھل پیدا کریں۔ اگر ہماری زندگی میں پھل نہیں ہے، اس نے ہمیں فضل بخشا ہے، ہمیں اس نے معاف کیا ہے، اس نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، لیکن آگے ہمارا فرض ہے، ہمیں بھی کچھ کرنا ہے۔ اس نے ہمیں مفت میں راست بات ٹھہرا دیا ہے، اس نے ہمیں مفت میں راست بات ٹھہرا دیا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم سست اور نکمے خادم کی طرح ہیں جس نے اپنا تاج چھپا دیا، یا ہم اس کی طرح جس کو 5 ملے اور اس نے اس کو 10 بنا لیا، محنت کی، اپنی زندگی میں پھل پیدا کیا؟ میرے عزیزو، ہمیں بتاتا ہے یوحنا کی انجیل اس کے 15ویں باب میں کیا لکھا ہے؟ پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل 15 باب۔ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے حقیقی باغ میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے، جو ڈالی مجھ میں پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور ہر ایک جو پھل لاتی ہے اسے وہ چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ کیا کہا یسوع مسیح نے؟ کہ میرا باپ باغبان ہے اور انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم سب ڈالیاں۔ غور سے دھیان سے سنیں، خداوند کہتا ہے کہ تم سب ڈالیاں ہو، اور جو ڈالی پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو ڈالی کاٹی جاتی ہے وہ کہاں ڈالی جاتی ہے؟ آگ میں ڈال دی ہے، رونتی جاتی ہے، وہ آگ میں ڈال جاتی ہے۔ اور آگے جا کر خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جائے گا اور وہ سوکھ جائے گا، اور لوگ انہیں ٹٹوریں گے اور آگ میں جھونک دیں گے اور وہ جل جائیں گے۔ اگر تم مجھ میں رہو اور میری باتیں تم میں رہیں تو جو کچھ تم چاہتے ہو مانگو، وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اور میرے باپ کا جلال اسی میں ہے کہ تم بہت پھل لاؤ۔ کیا کرو؟ باپ کا جلال کس بات میں ہے؟ کہ تم بہت پھل لاؤ، یوں ہی میرے شاگرد ٹھہروگے۔ باپ کا جلال کس چیز میں ہے؟ کہ ہم پھل لائیں، بہت پھل لائیں، صرف پھل نہیں لائیں، بہت زیادہ پھل لائیں، یوں ہی اس کے شاگرد ٹھہریں گے۔ اگر ہم پھل نہیں لاتے تو پھر ہم صرف نام کے مسیح ہیں، ہماری زندگی بے پھل ہے، تو پھر ہم صرف نام کے مسیح ہیں، ہماری زندگی بیکار ہے، اور پھر ہم اس ڈالی کی طرح جو پھل نہیں لاتی وہ کاٹ ڈالی جاتی ہے اور آگ میں ڈالی جاتی ہے۔ میرے عزیز بہنوں، بھائیوں، پیارے بچوں، خداوند کا کلام آج ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اس کے قدموں میں آئیں، اپنی زندگی کو بدلیں۔ جب ہم روزوں کے ایام میں سے گزر
کرتے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنی زندگی کو پاک کریں، اپنے دلوں کو پاک کریں، اپنی زندگی کو پاک کریں، کیونکہ ہم روز ہمارے باپ کی دعا پڑھتے ہیں اور اس میں ہم پڑھتے ہیں اے باپ جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ میرے عزیزو، زمین پر کہاں اس کی مرضی پوری ہوئی ہے؟ کیا گلی میں، سڑک پہ، گراؤنڈ میں، ہماری زندگی میں؟ کہاں؟ ہماری زندگیوں میں اس کی مرضی کو پورا ہونا ہے تاکہ ہم اس کی مرضی کے مطابق اس کے حکموں پر عمل کریں۔ اس نے کہا ہے کہ جو میری باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا، اور آندھی آئی، طوفان آئے، لیکن اس کے گھر کو کچھ نہیں ہوا۔ اور جو اس کی باتیں سنتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا وہ کس کی مانند ہے؟ وہ اس کی مانند ہے جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا ہے۔ آندھی طوفان آتا ہے اور اس گھر کو بہا کر دے کے چلا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم اس کی باتوں پر عمل کریں، اس نے کہا کہ تم مجھے کیوں خداوند خداوند کہتے ہو؟ کیا تم مجھے کیوں خداوند خداوند کہتے ہو جب میرے حکموں پر عمل نہیں کرتے؟ اور اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے سکھائی دعا ہمیں، جس طرح ہم اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ جس طرح ہم اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ کیا ہم معاف کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی کسی کو معاف کیا ہے؟ ہماری کسی سے لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، خاندانوں میں بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں، تو کیا ہم معاف کر دیتے ہیں؟ نہیں کرتے، ہم نہیں معاف کرتے، ہم کہتے ہیں چھوڑنا ہی نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے، ہمارا رویہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ جو ساڑی والی ہے کہ اسی میں نہیں کرا رہے بلکہ اس کو زیادہ لگا رہا ہوں گے، تو یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے۔ تو یہ ان نکمے خادموں کی مانند والا رویہ ہے جن کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ اس خادم کی مانند ہے جس نے اپنا روپیہ، اپنا جو کردار کا فضل اسے حاصل ہوا، اس نے جا کر اس کو دبا دیا۔ اور پھر ان کے بارے میں کیا ہے کہ وہ اندھیرے میں پاہے ڈالے جائیں گے۔ بادشاہی کے پاہے، جہاں بادشاہی ہے وہاں اس کے پاس جہاں گیٹ بند ہو گیا، اندھیرا تاریکی ہے، ابلیس ہے، وہاں رونا اور کانوں کا پیسنا۔ پولس رسول تیموتھیوس کے نام خط میں اپنے شاگرد کو، تیموتھیوس جو اس کا پیارا شاگرد تھا، اس کو کیا کہتا ہے؟ تیموتھیوس کے خط میں پہلا تیموتھیوس اور اس کے 4 باب 14ویں آیت میں لکھا ہے اس فضل سے غافل نہ رہے جو تجھے حاصل ہے اور نبوت سے کائنوں کے ہاتھ رکھنے سے ملا تھا۔ ان باتوں کو دھیان میں رکھ، ان میں مشغول رہ تاکہ تیری ترقی سب پر ظاہر ہو۔ اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر، ان پر قائم رہ، کیونکہ یہ کر کے تم اپنے آپ کو اور انہیں جو تیری سنتے ہیں بچائے گا۔ میرے عزیزو، خدا کا بندہ پولس تیموتھیوس کو کہتا ہے کہ اس فضل کو یاد رکھ، اسے بیکار نہ ہونے دینا۔ وہ جو تعلیم تو نے پائی ہے، وہ جو معافی کی تعلیم پائی ہے، اس
اس پر قائم رہ، اور اگر تو یہ کرے گا، اس کی خبرداری کرے گا، تو جن کے ساتھ تو بات کرتا ہے، جن کو تو خدا کا کلام سکھاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی تو بچائے گا اور بھی بہت سارے لوگوں کو بچا لے گا۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہماری زندگیاں لوگوں کے لیے نمونہ ہو، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، رومیوں کے خط میں لکھا ہے کہ خلقت جو ہے وہ کمال شدت سے انتظار کرتی ہے کہ خدا کے بیٹے ظاہر ہوں۔ خدا کے بیٹے کون ہیں؟ جن کی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، جن کی زندگیاں پھلدار ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا ہے، جنہوں نے لڑائی جھگڑے کدورت فساد کو اپنے اندر سے دور کیا ہے، جنہوں نے جھوٹ کو، غصے کو، لڑائیوں کو، غلط کاریوں کو، زناکاریوں کو، سب کو چھوڑ کر اپنے آپ کو پاک کیا ہے، جو نئے بن گئے ہیں۔ جب ہم نے مسیح کو پہن لیا تو پھر پرانی چیزیں جاتی رہی ہیں، ہم سب نئے مخلوق بن گئے ہیں، کیونکہ لکھا ہے مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے، وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اگر ہماری زندگی میں خدا کی مرضی نہیں ہے، ہماری زندگی میں پاکیزگی نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو بدلا نہیں ہے، تو پھر ہم اس ایک پر ڈالی کی مانند کاٹ ڈالے جائیں اور فقر پھینک دیے جائیں گے اور روتے جائیں گے اور لوگ ان کو بٹوریں گے اور آگ میں ڈالیں گے۔ میرے عزیزو، اور اگلے اسی خط کے اگلے باب میں کہتا ہے اس وقت سے میں تیری ہدایت کرتا ہوں کہ تو خدا کے اس کا فضل کو مشتعل کر جو میرے ہاتھ رکھنے سے تجھے حاصل ہے۔ پولس رسول تیموتھیوس کو کہتا ہے کہ اس فضل کو، وہ نعمتیں جو تجھے ملی ہیں، وہ نعمت جو تجھے ملی ہے، جو میرے ہاتھ رکھنے کے بدولت تجھے حاصل ہوئی ہے، اسے مشتعل کر، اسے چمکا دے، اسے روشن کر، تاکہ اس کی روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے۔ وہ نعمت، وہ فضل جو ہمیں حاصل ہوا ہے، ہم اسے لوگوں کے سامنے پیش کریں، لوگ اس کو دیکھیں اور جانیں کہ یہ مسیح کا شاگرد ہے، یہ یسوع کا شاگرد ہے۔ جو فضل ہمیں حاصل ہوا ہے، ہمیں اس فضل کی دوسرے معافی دی ہے، اس کی بدولت ہم راستہ ٹھہرائے گئے ہیں، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک کریں، اپنے دلوں کو پاک کریں، اپنی زندگیوں کو پاک کریں، تاکہ ہم خداوند کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لائق بن جائیں۔ کیونکہ لکھا ہے کہ اپنے آپ کو گناہ کی نسبت مردہ سمجھو، گناہ کی نسبت مردہ سمجھو۔ کیا مطلب ہے اس بات؟ گناہ کی نسبت مردہ سمجھو۔ میرے عزیزو، جس طرح کوئی مردہ گناہ نہیں کر سکتا، مردہ کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ مردہ جس طرح گناہ نہیں کر سکتا، اسی طرح اپنے آپ کو مردے کی مانند کر دو تاکہ ہم گناہ نہ کر سکیں، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ کر نہیں سکتا، وہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے اندر خدا کا بیج رہتا ہے، اس کے اندر خدا کا تخم رہتا ہے اور وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ بیج کیا ہے؟ خدا کا کلام۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ان روزوں کے ایام میں جب ہمیں وقت ملا ہے ریاضت کا، دعا کا، تو ہم اپنی زندگی کو پھلدار بنائیں، اپنے آپ کو پاک کریں، اپنے دلوں کو پاک کریں، تاکہ ہم اسے دیکھنے کے لائق بننے کے لیے لکھا ہے مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اور بھی لکھا ہے مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہیں کی ہے۔ جب
دل کے اندر کیا ہے؟ برائیاں، بدیاں، جھوٹ، فریب، نفرتیں۔ جب ہم اس چیز کو نکال دیں گے تو پھر ہم دل کے قریب بن جائیں گے اور ہمارا دل پاک ہو جائے گا، پھر ہم اس کی بادشاہی میں داخل ہونے کا انتظار کریں گے۔ آئے اس کلام پر غور کریں، آج اپنے آپ کی زندگیوں کو پرکھیں اور غور کریں اپنی زندگیوں پر کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری زندگی کیسی ہے۔ اس کلام کے بدولت آج ہم جو ہمیں خداوند نے دیا ہے، اس کلام کو سامنے رکھیں اور سوچیں، اپنی زندگیوں پر غور کریں اور اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کتنی محنت کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو تھوڑی محنت کرنی ہو، کسی کو زیادہ محنت کرنی ہو۔ آئیں ہم آج اس کلام پر غور کریں، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں میں پھل پیدا کریں، کیونکہ خدا باپ کا جلال اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم بہت پھل لائیں اور یسوع کے شاگرد ٹھہریں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ آمین۔